خواتین و حضرات، خود غرض، مطلب پرست اور خود پسند انسان جنہیں ہم ماڈرن دور میں نارسسسٹ کہتے ہیں، ایسے افراد کی دو ہی اقسام ہوتی ہیں۔ آج ہم ان دو ٹائپس کے نارسسسٹ یعنی ان کی دونوں اقسام اور ان کی شخصیت پر بات کریں گے، کیونکہ ان پہلوؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ نارسسسٹ کو یا خود پرست یا خود غرض انسان کو سمجھنے میں غلطی نہ کریں۔ تو وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اوپنلی یعنی کھلے عام اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے ہیں، یعنی خود کو بہت عظیم اور دوسروں کو بہت حقیر گردانتے ہیں۔ ایسے نارسسسٹ مرد اور عورتیں ظاہری طور پر پر اعتماد یعنی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، انہیں ہر وقت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے افراد خفیہ نارسسسٹ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر شرمیلے یا انٹروورٹ لگتے ہیں، لیکن ان میں بھی تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت پوری شدت سے موجود ہوتی ہے۔ اب ان دونوں قسموں کے خود غرض اور مطلبی انسانوں کی مشترکہ خصوصیات وہی ہوں گی جو میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، لیکن آج ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات ایسے لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ہمدردی کی شدید کمی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے جذبات کو بالکل نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کا درد محسوس نہیں کریں گے، یا اگر اس سلسلے میں بات بھی کریں گے تو انتہائی سطحی سی بات ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ایک دوست کی نوکری چلی جائے تو نارسسسٹ آدمی جب یہ سنے گا تو صرف یہ کہے گا، کوئی بات نہیں یار، نوکری کا کیا ہے، تمہیں دوسری مل جائے گی۔ اس کے لہجے میں کسی بھی حقیقی تسلی کا شائبہ تک نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے اس بات کی کوئی فکر ہوگی۔ دوسری بات ایسے لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کبھی بھی مخلص اور بے لوث اور قریبی تعلق نہیں بنا سکتے۔ وہ دوسروں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا جانتے ہیں، بالکل ایک ٹیشو پیپر کی طرح۔ مثال کے طور پر نارسسسٹ یعنی خود غرض انسان، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ اپنے ساتھی کو اس کے رتبے یا فائدے کے لیے تو پسند کرتے ہیں، اور ان کی یہ جو پسندیدگی ہوتی ہے اس کا آپ سے کوئی جذباتی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان خدمات اور سپلائز کے لیے آپ کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ایمپیتھ ہیں، ایک ہمدرد کی حیثیت سے آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ایمپیتھ کی حیثیت سے آپ دنیا کی پرواہ کیے بغیر ہر چھوٹا بڑا کام بھی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا جس نارسسسٹ شخص سے تعلق ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ایک ایمپیتھ کے طور پر سوچیں آپ اس شخص کے لیے کیا کیا نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر اس شخص کے لیے ہسپتالوں میں اس کی ویل چیئر بھی دھکیلنی پڑے تو آپ یہ بھی کریں گے، یا اس کے کاموں کے لیے آپ اپنی جاب، آرام اور صحت کی پرواہ کیے بغیر دن رات ایک کر دیں گے۔ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے آپ گھنٹوں چلتے رہیں گے یا گھنٹوں اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں گے۔ آپ اپنی نیند، آرام، سکھ، چین سب اس کے لیے قربان کر دیں گے۔ آپ کو ہر اس متعلقہ شخص، ڈاکٹر یا کسی بھی شخص سے ملنے میں کوئی آر نہیں ہوگی۔ آپ اس کے سکھ کے لیے کسی کی منت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ آپ اس کے لیے بازاروں میں پھریں گے تاکہ اس کی ضرورت کی اشیاء اکٹھی کر سکیں، اس کی خوراک، اس کی بیماری سے متعلق ہر وہ آسائش آپ ڈھونڈتے پھریں گے جس سے وہ شخص ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے کپڑے، جوتے سے لے کر اس کے روزمرہ استعمال کے گیجٹس جیسے موبائل فون، گھڑی، اور اگر خاتون ہے تو اس کے زیورات، کاسمیٹکس وغیرہ، چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزوں سے لے کر آپ اس کی گاڑی کی مرمت، اس کا رہن سہن، اس کی وضاحت، اس کی پرسنالٹی امپروومنٹ، یہ سب آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اگر آپ جاب پر جاتے ہیں اور نارسسسٹ گھر پر ہے تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ آپ میز پر اس کی ضرورت کی چیزیں، دوا، پانی اور کھانا وغیرہ ڈھانپ کر رکھا جاتے ہیں، کاغذ پر نوٹ لکھتے ہیں یا میسج کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں چیز کہاں پڑی ہے، یعنی کہ آپ اسے تکلیف سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک ایمپیتھ جو ہے وہ نارسسسٹ کے باتھ روم کے باہر تولیہ لے کر کھڑا ہونے میں بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ تو ایمپیتھ ایک خود غرض کو اسے اپنا سمجھتے ہوئے روپے پیسے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن نارسسسٹ انفارچونیٹلی ان تمام چیزوں کو اپنا حق سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو یہ سب ڈیزرو کرتا ہوں۔ وہ اس بات کی ہرگز پرواہ یا لحاظ نہیں کرتا کہ آپ کو بھی تھوڑی سی عزت، محبت اور توجہ چاہیے۔ آپ اس کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بنائیں یا کھانا تیار کروائیں یا کھانا آرڈر کریں، اس کی دعوت رکھیں اور پھر انتظار کرتے رہیں اور وہ نہ آئے،
وہ یہ بتانا بھی گوارا نہ کرے کہ وہ کہاں ہے۔ بعد میں آپ گلہ کریں گے تو بولے گا میں آزاد طبیعت کا ہوں، مجھے اس طرح بندھنا پسند نہیں ہے۔ یا بعض اوقات وہ سیدھا سیدھا آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں آیا تو نہیں آیا، میری مرضی۔ وہ آپ کی تحقیر میں، آپ کو عزت نہ دینے میں اپنی تسکین ڈھونڈتا ہے۔ آپ اس کے لیے ہیرو سے زیرو بھی ہو جائیں تو وہ آپ کو عزت تو کیا اپنے ساتھ بھی کھڑا یا چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ پر پابندی لگائے گا کہ یہاں نہیں آنا، وہاں نہیں آنا، مجھے اس وقت فون کیوں کیا جب میں نے منع کیا تھا کہ جب میں فلاں شخص کے ساتھ ہوں تو مجھے آواز نہیں دینی، تو تم نے آواز کیوں دی؟ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ اسی طرح میرے ایک دوست نے مثال دی کہ اس کا ایک نارسسسٹ دوست تھا جس کا بیٹا بیمار تھا۔ میرا دوست جو کہ ایک ایمپیتھ تھا اور ایک ہمدرد انسان تھا، اس نے اپنے خود غرض نارسسسٹ دوست کے بیٹے کے لیے، اس کے علاج وغیرہ کے لیے نہ جانے کتنے افراد سے رابطہ کیا، اور اس کے بچے کا ایڈمیشن ایک ایسے ہسپتال میں ہونا تھا جہاں پر کوئی بیڈ نہیں تھا۔ وہاں پر اس نے اس بچے کی بیماری کا علاج یقینی بنوایا۔ بدقسمتی سے وہ بچہ بعد میں جاں بر نہ ہو سکا۔ آپ یقین کریں گے کہ اس نارسسسٹ نے اپنے ہمدرد دوست کو، جس نے بچے کی بیماری میں بہت دوڑ دھوپ کی تھی اور اس کو بہت حوصلہ دیا تھا، لیکن نارسسسٹ نے یہ کہہ کر تعزیت کے لیے بھی اسے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا کہ وہاں مجھے بڑے بڑے لوگ ملنے آئیں گے، تمہارا وہاں آنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو اس حد تک آپ دیکھیں کہ سفاکانہ رویہ ہوتا ہے نارسسسٹوں کا اپنے ایمپیتھس کے ساتھ، اور وہ یہ ہمیشہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہیں ایک ایمپیتھ، ان کی محبت میں گرفتار، ان کے کیئر گیور، آپ ان کے لیے کچھ بھی کر جانے والے ہیں، تو وہ یہ سلوک آپ سے جاری رکھتے ہیں بغیر کسی خوف کے۔ تو جب کبھی آپ احتجاج کریں گے تو اول تو وہ اس کو خاطر میں ہی نہیں لائیں گے، اور اگر انہیں واقعی لگا کہ آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں تو وہ انتہائی بے شرمی سے اور ڈٹائی سے جذباتی کارڈ کھیلنے لگ جائیں گے، کہ مثال کے طور پہ کہیں گے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا تم مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ تو اس طرح کے جذباتی رویے وہ اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ بلیک میل ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسے نارسسسٹ افراد میں خودی کی شدید کمی ہوتی ہے۔ وہ میں تو کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن ان میں اندرونی کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ وہ یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے کہ ان میں کانفیڈنس کی کمی ہے۔ نارسسسٹ شروع میں اس لو سیلف کانفیڈنس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دفتر میں یا آپ کے کولیگز سے ملنے میں جھجک محسوس کرے گا، آپ اسے زبردستی ساتھ بھی لے جائیں تو وہ بہت ان ایزی محسوس کرے گا، بار بار کہے گا کہ میں چھوٹا آدمی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چونکہ آپ اسے یہ کانفیڈنس دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، تو وہ آہستہ آہستہ دوسروں کو کاپی کر کے کسی بھی مختلف صورتحال کے مطابق اپنا رویہ بدلنا سیکھ لیتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی کامیابیوں کی کہانیاں سناتا رہے گا، اپنے دوستوں میں ہر دل عزیز بننے کی ایکٹنگ کرتا رہے گا، بھلے اس کے جانے کے بعد وہی دوست اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نارسسسٹ کا کوئی بھی حقیقی دوست یا چاہنے والا نہیں ہوتا سوائے ہمدرد اور ایمپیتھ لوگوں کے، جو کہ آپ ہیں۔ پانچویں بات، ایسے لوگ اپنے آپ کو اپنے فیلڈ یا شعبے کا استاد سمجھتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ان کا بڑائی کا یہ تصور حقیقی نہیں ہوتا، لیکن ایک خود پرست شخص اپنے آپ کو اپنے شعبے کا ایسا ماہر سمجھتا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ حقیقت میں وہ ایک چھوٹا سا بزنس بھی نہیں سنبھال سکتا، نوکری بھی اس کے لیے ایک مشکل چیز ہوتی ہے، یا پھر اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنی بد عادات اور فطرت کی وجہ سے اپنے چلتے ہوئے کام کو بھی اپنے غلط فیصلوں سے وہ تباہی اور بربادی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ چھٹی بات ایسے لوگوں سے متعلق یہ ہے کہ نارسسسٹ یا خود غرض لوگ اکثر اوقات شدت پسندانہ رویے رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں ایمپیتھ یعنی ہمدرد اور مخلص لوگوں کو کنٹرول کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیں گے۔ آپ کسی سفر پر چلے جائیں، وہ آپ کو ایسے ایسے میسیجز بھیجیں گے کہ آپ کا سفر، آپ کی تفریح کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کا فون نہیں اٹھائیں گے تو پاگلوں کی طرح فون پر فون کریں گے یا وائس میسیج چھوڑتے رہیں گے، جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہوں گے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ خود غرض اور خود پسند زیادہ تر منفی جذبات جیسے غصہ اور حسد بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم حقیقی خوشی یا سکون محسوس کرتے ہیں۔
اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں جو کہ کسی یادگار ایونٹ کو اپنے غصے اور بدتمیزی سے خراب کر رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ نارسسسٹ ہے۔ آپ کسی شخص پر توجہ دیں تو انہیں یہ بات بھی بری لگتی ہے کہ دوسرے شخص سے بات کیوں کی۔ 8ویں بات ان خود پرستوں اور خود غرض افراد کی جو ہے وہ ہے ان کا اینٹی سوشل رویہ، یعنی ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار رہنا۔ ایسے لوگ لوڈو، تاش یا کارڈز یا کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے بھی لڑ پڑتے ہیں۔ گالم گلوچ تو جیسے ان کی میراث ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اپنے لیے کوئی اصول نہیں ہوتا کہ دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے، لیکن یہ اپنی عزت کے لیے بڑے حساس ہوں گے۔ دوسروں کے ساتھ بدزبانی ان کو محسوس کبھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹھیک کیا تھا۔ وہ ہر غیر اخلاقی کام اور ذلت کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی عزت کی دھجیاں اڑانا انہیں خوب آتا ہے، وہ بھی بغیر کسی پچھتاوے کے۔ آپ لاکھ کہتے رہیں کہ میں نے کب ایسا کہا، میں نے کب تمہاری عزت میں کمی کی، کیا گستاخی کر دی، بتاؤ تو صحیح، لیکن وہ کہیں گے کہ تمہاری ایسی کی تیسی، مجھے پتہ ہے تم نے جو کہا ہے اس میں انسلٹ چھپی ہوئی تھی، یا تمہارا اس بات سے یہ مطلب تھا اصل میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں یہ حق رکھتا ہوں کہ تمہیں ذلیل کروں، گالیاں دوں یا تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ یعنی اپنی عزت ان کے لیے بہت اہم ہے، اور دوسروں کی تحقیر کرنا ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا وہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے ہیں۔ 9ویں بات یہ ہے کہ خود غرض اور نارسسسٹ افراد اکثر جھگڑے اور اختلافات کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ معمولی باتوں پر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنی برتری ثابت کر سکیں۔ اور 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ نارسسسٹوں کو یعنی نرگسیت پسندوں کو، خود غرض لوگوں کو کوئی ذمہ داری اٹھاتے وقت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ خود بھلے تمام عمر لوگوں پر ذمہ داری بنے رہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر نارسسسٹ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے آج تک پانی کا ایک گلاس بھی خود نہیں پیا۔ یعنی یہ ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خود پرست، خود غرض انسان کوئی بھی ذمہ داری لینے کی صلاحیت یا خواہش نہیں رکھتا۔ وہ بس اپنے امپیتھس کی ایبیوز پر فوکس کرتے ہیں، اپنے امپیتھس کو استعمال کرنے پر فوکس کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اسے غلط نہیں سمجھتے اور نہ ہی کبھی غلط سمجھیں گے۔ اگر انہیں کچھ غلط نظر آئے گا بھی تو صرف آپ کے رد عمل میں نظر آئے گا جو آپ انہیں دکھائیں گے کبھی کبھی۔ پھر انہیں ایک جواز مل جائے گا مزید بدزبانی کا کہ ہاں تم نے ایسا کیوں کیا، اور ان کے نزدیک ہر مسئلہ خراب ہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے کسی قول و فعل میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جہاں آپ نے ان پر رد عمل ظاہر کیا وہیں سے آپ کا قصور پھر سے شروع ہو جائے گا اور آپ تمام گالم گلوچ اور ذہنی اذیت کے مستحق ٹھہریں گے۔ نارسسسٹ 100% یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہی مسئلہ ہیں، اور وہ بیچارے تو ایک وکٹم ہیں، ایک شکار ہیں، یعنی وہ وکٹم پلے کر کے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ تو جناب، مجھے معلوم ہے کہ آپ اگر یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو آپ تکلیف میں ہیں، آپ ایک امپیتھ ہیں، لیکن حقائق اور سائیکولوجیکل فیکٹس پر بات کرنا ضروری تھا تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں ان لوگوں کے ٹاکسک بیہیویئر سے۔ خیر، تو یہ وہ 10 باتیں تھیں جن کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا پالا ایک نارسسسٹ مرد یا عورت کے ساتھ پڑا ہے۔ نارسسسٹ کا خود کو بدل لینا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک تلخ حقیقت ہے، بہت کم، شاید آٹے میں نمک کے برابر لوگ اپنی زیادتیاں یا مکافات عمل کی وجہ سے دھیمے پڑ جاتے ہیں، لیکن ان جنرل ان کا سدھرنا مشکل نظر آتا ہے۔ اس لیے نارسسسٹ کی معافی پر کبھی یقین نہ کریں۔ آپ معاف کرنا چاہتے ہیں، ضرور کر دیں، لیکن اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں کہ وہ شخص کبھی شرمندہ ہوگا یا آپ سے سچی معافی کا طلبگار ہوگا۔ اس لیے خود کو پھر سے اس کے حوالے نہ کریں کہ لو بھائی ہمیں اب تختہ مشق بنا لو اور جو ہم سے کرنا ہے کر لو۔ نارسسسٹ کی معافی سے متعلق میری ایک ویڈیو آپ کو اس چینل پر مل جائے گی۔ تو جناب، نارسسسٹ افراد یعنی مطلب پرست خود غرض انسان کو سمجھنے کے لیے ان تمام باتوں پر غور کریں۔ مجھے ان تمام لوگوں سے ہمدردی ہے جو مجھے ان باکس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں میسیج بھیج رہے ہیں کہ وہ نارسسسٹ کے ساتھ کسی مجبوری سے رہ رہے ہیں، اور نارسسسٹ ان کے کلوز ریلیشن شپ میں ہے، ہو سکتا ہے بلڈ ریلیشن بھی ہو، اور وقت، زمانہ اور حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس ایبیوز، اس ٹارچر سے باہر نکل سکیں۔ ایسے لوگوں سے صرف یہی کہوں گا کہ آپ کی ذہنی صحت اور آپ کی ویل بینگ
آپ کے لیے سب سے اہم ہونی چاہیے۔ اگر ایک نارسسسٹ کے ساتھ ریلیشن میں رہنا آپ کی مجبوری ہے تو خود کو مضبوط بنائیں تاکہ آپ جی سکیں۔ آپ کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کی ٹاکسیسٹی سے بچنا یا محفوظ رہنا سیکھنا ہوگا۔ تھوڑا سا تھک سکنڈ یعنی سخت چمڑی والے انسان بن جائیں۔ خیر، اس موضوع پر مزید کسی دن بات کریں گے۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے اور اسکرین پر دی گئی رہنمائی کے مطابق آپ مجھے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ میری یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جنہیں ان الفاظ کی ضرورت ہے۔